قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے ساتھ. روز عاشوراء ہے. آپ تمام مومنین و عاشقان امام حسین عزاداران سید الشہداء کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض ہے. خداوند متعال کے حضور جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ جس ہستی نے ہم سب کو ذکر حسین، یاد حسین، غم حسین برپا کرنے کی توفیق عطا کی ہے. اگرچہ موسم گرم ہے اور آپ گرمی میں بیٹھے ہیں، لیکن پنکھا چل رہا ہے. گرمی کی شدت کے باوجود ایک نقطہ ذہن میں رکھیے گا کہ آج ہم پنکھے کے نیچے بیٹھے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، پیاسے بھی نہیں ہیں، بھوکے بھی نہیں ہیں، لیکن روز عاشور امام حسین علیہ السلام 3 دن سے کربلا کی وہ تپتی ریت، وہ سخت گرمی، کیونکہ عرب سرزمینیں بہت گرم ہوا کرتی ہیں، اس سخت گرمی میں 3 دن کے پیاسے ہیں. اور امام حسین علیہ السلام جب بھی امام کے اصحاب میں سے کوئی بھی سوار سے زمین کربلا میں گرا، امام خود دوڑ کر انہیں آغوش میں لیتے تھے اور گنج شہداء میں لے کر آتے تھے. بہت میرے مولا تھک گئے تھے، لیکن لعینوں نے پانی نہیں دیا. اس مجلس میں امام کی پیاس کو یاد رکھتے ہوئے میں امام کی شان کچھ بیان کر کے پھر امام نے اس شہادت کے ذریعے ہمیں جو پیغام دیا ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے. امام حسین علیہ السلام اللہ کی عطا کردہ سب سے بڑی نعمت ہے جو ہمارے دلوں میں بستے ہیں. اس سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ یہی وہ نعمت ہے جو ہماری پہچان بن چکی ہے، اور اس نعمت کو چھیننے کے لیے تاریخ بھر میں بڑے مظالم ڈھائے گئے، بڑے ظلم ہوئے، اور آج تک عزاداری کے اوپر پابندیاں لگائی جاتی ہیں تاکہ یہ محبت، یہ نعمت عزاداری کی ہم سے چھین لیں. ہر زمانے کا یزید آیا، اس نے چھیننے کی کوشش کی ہم سے، لیکن نبی کا فرمانا ہے مومن کے دل سے غم حسین کبھی نکل نہیں سکتی، بلکہ ہر زمانے میں قیامت تک آنے والے مومنین کے دلوں میں میرے نواسے کی شہادت حرارت ایجاد کرتی ہے. حرارت ہے میرے نواسے کی شہادت میں مومنین کے دلوں کے لیے. ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. بے شک میرے نواسے کی شہادت میں مومنین کے دلوں کے لیے اللہ نے ایسی حرارت رکھی ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام جن سے امت کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد دور کیا گیا ہے. توجہ آخر تک میری بات کی طرف. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن جتنا وقت لوں میری خواہش ہے کہ امام کے فرش عزا پر آئے وہ ہر مومن میری اس گفتگو کو توجہ سے ذرا سنیں. امام حسین علیہ السلام سے ایک سازش کے تحت رحلت رسول خدا کے بعد امت کو دور کیا گیا، بلکہ میں کہوں محمد و آل محمد سے رسول خدا کی دنیا سے اٹھتے ہی راستے بند کر دیے گئے.
تاکہ امت امام حسین اور آل امام حسین کی طرف، امام علی اور آل امام علی کی طرف نہ آئے۔ توجہ میری بات کی جائے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ اور سن 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام، کون ہے امام حسین؟ وہ ہستی جس ہستی کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آغوش میں اصحاب کے سامنے لیتے تھے اور کہتے تھے کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ وہ جسے دوش نبوت پہ سوار کر کے مدینے کی گلی گلی وہ کوچے کوچے میں گھومتے تھے، اور روایات میں ہیں ایک دفعہ نبی کا انداز ہی کچھ اور تھا۔ نبی کے ہاتھ میں ایک داغا ہے جو آپ نے تھاما ہوا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کے معصوم ہاتھ میں، چھوٹے چھوٹے ہاتھ میں ایک داغا آپ نے بھی تھاما ہوا ہے، اور گویا رسول خدا کو سواری بنا کر میرے مولا سوار ہیں۔ تو مولا رسول خدا سے پوچھا گیا یا نبی اللہ کتنا خوبصورت سواری ہے، کیونکہ سواری تو نبی خدا تھے نا، خاتم الانبیاء تھے، رحمت للعالمین تھے۔ قرآن گواہی دے رہا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تمام انبیاء کے سردار کے دوش پر امام حسین سوار ہے، مدینہ ہے، اصحاب نبی ہے۔ اور نبی سے پوچھا گیا کہ یا نبی اللہ آپ کو دیکھ کر ان کی زبان سے بے اختیار یہ جملہ نکلا سبحان اللہ کیا سواری ہے۔ اس وقت نبی کریم نے فرمایا کہ تم سواری کو تو دیکھ رہے ہو، سوار کو بھی دیکھو کہ سوار کتنا حسین ہے، سوار کتنا حسین ہے۔ یہ وہ ہستی ہے۔ اور اسی طرح ایک دفعہ اپنی ابا میں لیے، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو اپنی ابا میں لیے، چھوٹے تھے دونوں معصوم، کھیل رہے تھے۔ پوچھنے والے نے پوچھا یہ دو ہستیاں کون ہیں، ان کا تعارف کروائیں۔ تو آپ نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، بے شک یہ حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ ہستی ہے جس ہستی کو صحابی رسول خدا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ توجہ میری بات کی، گفتگو کر رہے ہیں۔ امام حسین چھوٹے تھے، مسجد نبوی میں آ گئے، اور جیسے مسجد نبوی میں آئے اصحاب سے فوراً، مثلا میں یہاں گفتگو کر رہا ہوں اور دروازے سے ہر فرد جو آ رہا ہے مجھے نظر آ رہا ہے، تو نبی کریم نے اپنے اصحاب سے کہا، جیسے امام حسین علیہ السلام مسجد نبوی میں آ گئے اور آتے ہی دیکھ کر اصحاب سے کہا کیا میں تمہیں، توجہ ہے میری بات کی طرف، کیا میں تمہیں جنت کے سردار کا تعارف کرواؤں؟ میں تمہیں جنت کے سردار کا تعارف کرواؤں؟ صحابی رسول سامنے بیٹھے تھے، کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں، بتائیے کہ جنت کا سردار کون ہے؟ تو میرے نبی نے اشارہ کرتے ہوئے، امام حسین آ گئے، میرے نبی نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اور یہی مدینہ ہے، امام حسین علیہ السلام کو جب روتے ہوئے دیکھتے تھے رسول خدا تو رک جاتے تھے، اور بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے گھر میں جا کر کہتے تھے کہ میری بیٹی زہرا، میری لخت جگر، میری لخت جگر، حسین کو رونے نہ دیا کرو، کیونکہ جب بھی حسین روئے تو میرا دل دکھتا ہے۔ حسین کو روتے ہوئے نہ بی بی سیدہ برداشت کر سکتی تھی، نہ حسین کو روتے ہوئے رسول خدا برداشت کر سکتے تھے۔ امام حسین کا دل دکھے، اصحاب کے درمیان ہاتھ اٹھا کے نبی نے فرمایا اے خدایا، اے خدایا، اے خدایا، جو اس سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھنا،
جو اس سے عداوت رکھے، بغض رکھے، تو اس سے بغض رکھنا، یہ وہ ہستی ہے۔ لیکن سن 61 ہجری میں، اب میرا سوال ہے آپ پہ، سن 61 ہجری میں یہ ہستی، کیا مدینے والے مقام امام حسین سے آشنا نہیں تھے؟ بولے تھے کہ نہیں تھے آشنا؟ تھے۔ کیا مکے والے امام حسین کی مقام و منزلت سے آشنا تھے کہ نہیں تھے؟ تھے۔ کب نکلے میرے مولا مدینے سے؟ بولے کب نکلے مدینہ سے؟ 28 رجب کو نکلے۔ کب نکلے؟ 28 رجب کو۔ اور آج محرم کی 10 تاریخ ہے۔ 10 محرم امام کی شہادت ہوئی۔ اپنا گھر کب چھوڑ رہے ہیں؟ نانا کا روزہ کب چھوڑ رہے ہیں؟ 28 رجب۔ شعبان، رمضان، شوال، ذیقعدہ، ذی الحج، 5 مہینے اور پھر محرم کی 10 تاریخ۔ ان 5 مہینے 10 دن جو میرے مولا قیام کی حالت میں ہیں، بلا رہے ہیں لوگوں کو، چاہنے والوں کو بلا رہے ہیں، آ جاؤ۔ نواسے رسول بلا رہے ہیں، دوش نبوت پر سوار ہونے والا فرزند رسول بلا رہا ہے۔ اور وہ ہستی جس کا دل دکھے نبی تڑپ اٹھتے ہیں، وہ ہستی بلا رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، 28 رجب کو مدینے سے نکلے، مدینے والے کیوں نہیں آئے؟ 3 شعبان امام کی ولادت کے دن۔ توجہ ہے میری بات کی طرف، نعرہ حیدری، مولا کا نعرہ جب لگ گیا ہے تو پھر توجہ کیجئے، امام فرزند مولا کے قیام کو سمجھنا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ روز عاشور ہے آج، روز عاشور امام کا مقصد اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر یاد رکھے دنیا و آخرت سنور گئی، لیکن مقصد امام معلوم نہ ہوا اور آ گئے، ثواب تو مل گیا، ثواب لے لیا، لیکن زندگی نہیں بدل گئی۔ زندگی میں انقلاب نہیں آئے گا، معاشروں میں انقلاب نہیں آئے گا، سوچ میں انقلاب نہیں آئے گا۔ توجہ ہے میری بات میں جاگا؟ تو میرے مولا، میں نے سوال اٹھایا آپ پہ، بھائی مکہ، جہاں مکے والے امام کے آباد چومنے کے لیے آئے، جب 3 شعبان کو میرے مولا مکے میں پہنچے، یجتمعون، مکے والے آ گئے۔ کیوں آئے بھائی؟ اس لیے عقیدت رکھتے تھے نا، بولے محبت رکھتے تھے نا امام حسین سے، بھائی فرزند رسول ہے، نواسے رسول ہے، تو محبت رکھتے تھے۔ پتہ تھا، مکے والوں کو بھی پتہ تھا کہ یہ کون سی شخصیت مکے میں وارد ہوئی ہے۔ اور بھائی امام حسین کے بارے میں اگر میرے بھائیوں بتایا جائے امام حسین آ گئے ہیں، تو پھر مجھے بتائیں اس بستی میں کوئی شخص اپنے گھر میں رہے گا؟ رہے گا گھر میں؟ نہیں رہے گا۔ مکے والوں کو پتہ چلا امام حسین آ گئے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کا نواسا، فاطمہ الزہرا کا بیٹا، علی کا بیٹا آیا ہو، ابو طالب کا پوتا آیا ہو، اور یہ لوگ گھروں سے نہ نکلے؟ لوگ گھروں سے نکلے امام حسین علیہ السلام کے دیدار اور زیارت کے لیے۔ امام کو، امام کے آبا چوم رہے تھے، کوئی امام کا ہاتھ چوم رہا تھا، کوئی امام کی پیشانی چوم رہے تھے۔ پھر امام 3 شعبان سے لے کر 8 ذی الحجہ تک مکے میں رہے۔ نماز پڑھانے والا کون ہے؟ یا حسین۔ کون ہے نماز پڑھانے والے؟ یا حسین۔ اور نماز کے بعد خطبہ دینے والا مکے میں کون ہے؟ مولا حسین۔ اور میرے مولا یزید کے چہرے سے نقاب ہٹا رہے ہیں، اور مکے والوں سے کہا، اے مکے والوں، میرے پیشانی پہ بوسہ تو لیتے ہو، میرے ہاتھ کا بوسہ تو لیتے ہو، میری ابا کا بوسہ تو لیتے ہو، آؤ اب اپنا احرام کھولو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ حج ابراہیمی کیا ہوتا ہے۔ میں وارث ابراہیم ہوں جس نے حج کی بنیاد رکھی۔ آپ زیارت
وارثہ میں اپنے مولا امام صادق کی زبانی جو زیارت ہم تک پہنچی ہے پڑھتے ہیں نا، السلام علیکہ یا وارثہ ابراہیم خلیل اللہ، کہ اے سلام ہو میرا ابراہیم کے وارث امام حسین پر۔ یہ فقط ابراہیم کے وارث نہیں، آدم کا بھی وارث ہے، نوح کا بھی وارث ہے، عیسیٰ کا بھی وارث ہے، موسیٰ کا بھی وارث ہے، ہارون کا بھی وارث ہے، یعقوب کا بھی وارث ہے، ابراہیم کا بھی وارث ہے، اسحاق کا بھی وارث ہے، اسماعیل کا بھی وارث ہے، محمد مصطفیٰ کا بھی وارث ہے۔ میرے مولا نے مکے والوں سے کہا اے لوگوں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں حج کعبہ کیسے بچانا ہوتا ہے۔ میرے مولا 8 ذی الحجہ کو جب سارے حاجی جمع ہو گئے، آج بھی حج پہ دیکھیے کتنے لوگ جمع ہوتے ہیں، میرے مولا نے احرام کھول لیے اور کہا آؤ اب چلو یزید کے خلاف قیام کا وقت آ گیا ہے، یزید کو للکارنے کا وقت آ گیا ہے، آؤ میرا ساتھ دو۔ تو مکے سے 3 افراد بھی امام کے ساتھ نہیں آئے۔ اور آؤ پھر مکے سے ہی میرے مولا نے اپنا سفیر 2 سفیر بھیجے، ایک بصرہ، اور بصرہ کے بڑے بڑے شخصیات کے نام امام نے خط لکھا۔ دیکھیں بڑے لوگوں کی باتیں عام عوام سنتے ہیں، عام عوام سوچتے نہیں ہیں، بڑے جو بھی کہتے ہیں ہمارے بڑوں نے یہ کہا ہے ہم کیوں سوچیں، دین کیا کہتا ہے، بڑے یہ کہتے ہیں ہم بھی وہی کریں گے۔ توجہ میری بات کی طرف، آزاداروں ہوشیاری چاہیے، آزاداری نام ہی بیداری کا ہے۔ توجہ اور بیداری و شعور کے ساتھ میری باتیں سننی ہے، میں بات ختم کروں تو توجہ کرے میری بات کی طرف۔ آزاداروں مولا نے بصرہ بھی بھیجا اپنا نمائندہ، بصرہ والوں نے کیا کیا، مولا کے سفیر کا جسد مبارک سولی پہ لٹکا ہوا تھا اور بصرہ اپنے کاموں میں مشغول ہے، کوئی نہیں آیا ساتھ لینے کے لیے۔ اور کوفہ بہت سنا ہے آپ نے، کوفہ سنا ہے نا، بہت سنا ہے آپ نے، کوفہ بہت سنا ہے آپ نے، حضرت مسلم ابن عقیل کے مصائب، 18,000 حدود، 18,000 لوگوں کی بیعتیں، اور ایک وقت اسی کوفہ میں ایسے آیا کہ جناب مسلم کو پناہ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں، اور گھر کے دروازے بند کر کے بیٹھے ہوئے کہیں مسلم نہ آ جائے، اور جناب مسلم کوفے کی گلیوں میں یک و تنہا، کبھی ایک چوکھٹ پر تو کبھی ایک چوکھٹ پر۔ کہا گئے وہ لوگ جنہوں نے خط لکھے تھے کیوں نہیں آئے، بس یہی بات بتا دی، کیوں نہیں آئے، کیونکہ سننا پسند کرو گے، مولا کی مظلومیت سمجھ رہے ہو کہ مولا کیسے تنہا ہوئے، کیوں نہیں آئے، کیونکہ مولا سے عقیدت تو بہت تھی، محبت تو رکھتے تھے، تبھی تو چوم رہے تھے، تبھی تو الاجل الاجل نحن ننتظرون کے خطوط لکھے نا، محبت بہت تھی، عقیدت بہت تھا، لیکن مولا کے راستے کی شناخت انہیں نہیں تھی، مولا کا مقصد انہیں پتہ نہیں تھا۔ میں بھی اگر آپ مومنین سے پوچھوں، آخر تک مومنین غم حسین میں رونے کے لیے آئے ہو، مولا امام حسین کے مقاصد میں سے کوئی ایک مقصد سنا دو، مولا کا ایک خطبہ سناؤ، ایک خطبہ نہیں، ایک جملہ سنا دو، ایک جملہ، زیادہ نہیں مانگا میں نے، ایک جملہ مانگا ہے حسینی میں، 30 40 سال سے فرش عذاب پر امام حسین کو رو رہے ہو، بی بی سیدہ پوچھے میرے حسین کا کوئی ایک خطبہ سنا لو، ہم تو کہتے ہیں نا بی بی آتی ہیں
بی بی آئی ہوئی ہیں تو بی بی پوچھیں کہ ایک خطبہ بتا دو، ہم بتا سکتے ہیں؟ دل جلانے کی باتیں ممبر سے ہوتی ہیں، دل جوڑنے کی باتیں اب نہیں ہوتی ممبر سے۔ دل جلانے کی باتیں پوچھیں آئیں گی، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں یہ کہہ کے گیا، فلاں نے یہ ٹوٹکا سنایا، فلاں نے یہ سنایا۔ امام حسین سنایا کہ نہیں سنایا؟ فخر ہونا چاہیے کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم حسینی ہیں، فخر ہے کہ ہم ذکر حسین کے لیے آئے ہیں، فخر ہے کہ ہم امام حسین پہ گریا کرتے ہیں، لیکن ساتھ یہ سوچو امام حسین علیہ السلام سے لیا گیا۔ اس زمانے کے لوگوں نے امام سے نہیں لیا، امام سے صرف برکت لی، امام کے ساتھ حرکت نہیں کی۔ امام سے کیا لی؟ بولے برکت لی۔ کیا لی؟ کیسے؟ امام جب مدینے سے نکلے راستے میں ایک بڑا نامور شخصیت، کسان جو کھیتی باڑی کرتا ہے، اس کو آپ اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں جی؟ ذمہ دار۔ ایک ذمہ دار ملا، وہ ذمہ دار بھی ایسے ذمہ دار نہیں تھا معمولی آدمی ہو، بڑا نام ہے اس کا۔ بعد میں وہ کوفے کا والی بھی بنا، کوفے کے اوپر اس نے حکومت بھی کی، ایسے ذمہ دار ہے۔ توجہ، یہ ذمہ دار راستے میں ملا میرے مولا سے، تو میرے مولا کو دیکھا تو اب تو پتہ ہے کون آیا ہے، تو کہا کہ فرزند رسول کدھر کی تیاری ہے؟ میرے مولا نے بتایا کوفے کی تیاری ہے۔ اچھا، وہ شخص امام کے ساتھ حرکت کے لیے تیار نہیں ہے۔ امام سے کہتے ہیں فرزند رسول، یہ میرا کنواں ہے، اس کا پانی بہت کھارا ہے۔ مولا، یہ میرا کنواں ہے، پانی بہت کھارا ہے۔ یہ میرا کنواں ہے، پانی بھی بہت کم ہے، اور میں زمیندار ہوں، مجھے پانی کی بھی ضرورت ہے اور میٹھے پانی کی ضرورت ہے۔ میرے مولا نے کہا جاؤ، جا کے ایک مشکیزے اور کوزے میں پانی لیا۔ پانی لیا ہے، مولا نے پانی پیا، تھوڑا سا منہ میں لیا اور دوبارہ اس کوزے میں ڈال کے کہا کہ جاؤ اے عبداللہ ابن مطیع، اپنے کنویں میں ڈال دو۔ اس نے کنویں میں ڈالا ہے، سبحان اللہ، جیسے کنویں میں ڈالا کنواں میٹھا ہو گیا اور کنویں کا پانی تیز تیز نکلنے لگا۔ یہی شخص جو امام سے کنواں تو میٹھا کروا رہا ہے لیکن امام کی نصرت کے لیے نہیں آتا، امام سے برکت لی، امام کے ساتھ حرکت نہیں کی۔ یہ تھا اس زمانے کی تصویر کہ مولا بلا رہے حل من ناصر، زمیندار اپنے زمین کی فکر میں مشغول ہے، حاکم اپنے حکومت کی فکر میں ہے، عوام اپنی جان کی فکر میں ہے، اور بڑے لوگ اس زمانے کے اپنے بڑے پن کا شکار ہے، اور امام انہی کے درمیان آ کر کے حل من ناصر، آؤ میرا ساتھ دو۔ کیوں ساتھ دے؟ سوال کیوں مانگ رہے تھے؟ امام کیوں نکل رہے تھے؟ کیا نماز نہیں تھی؟ بولے کیا نماز نہیں تھی؟ نماز بھی تھا، روزہ تھا کہ نہیں تھا؟ روزہ رکھنے والے بھی تھے، حاجی تھے کہ نہیں تھے؟ حاجی بھی تھے، تبھی تو حاجیوں کے درمیان سے میرے مولا نکل کے گئے۔ بس حاجی بھی ہیں، روزہ دار بھی ہیں، پھر مسئلہ کیا تھا؟ مولا سے کوئی پوچھے تو صحیح، مولا نکلے کیوں آپ پھر؟ تو مولا فرما رہے ہیں کہ نماز تو ہے، روزہ تو ہے، ذکر و فکر تو ہے، لیکن سروں پہ سایہ یزید کا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین والا نماز پڑھے، روزہ رکھے، لیکن اس کے سر پہ سایہ یزید کا ہو؟ اب آؤ آج کے زمانے میں، آج کے عوام کیا کر رہے ہیں، آج کے بڑے کیا کر رہے ہیں؟ میں امام حسین کا مقصد سمجھانے آیا۔ بڑے کیا کر رہے ہیں؟
مدینے سے امام کو جب کہا گیا مروان ابن حکم نے کہ آپ کو میرے پاس ایسا مشورہ ہے، اس مشورے کو قبول کرے تو آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. میرے مولا نے کہا بتاؤ اے مروان کیا مشورہ رکھتے ہو؟ کہا یزید کے ہاتھ میں بیعت کر لیں، دنیا بھی سنور گئی آخرت بھی سنور گئی. نعوذ باللہ. تو میرے مولا نے پتہ ہے کیا فرمایا مروان کو؟ اسی پہ میں بات ختم کرنے لگا ہوں. مروان کو کیا کہا؟ مروان کو کہا وَيْحَكَ يَا مروان، مردہ بات ہوئے مروان تم. کس کو کہا؟ مروان. کیا کہا؟ بولے مردہ بات. کیا کہا؟ مردہ بات کہا. اور پھر اگلا جملہ یاد کرنا حسینیوں، تاکہ کوئی پوچھے کہ کوئی حسین کا جملہ تو سناؤ تو فخر سے سنا سکو. وَعَلَى الْإِسْلَامِ السلام، وَعَلَى الْإِسْلَامِ السلام. یاد رہے گا وَعَلَى الْإِسْلَامِ السلام. السلام بھی ہمیں پتہ ہے، اسلام بھی ہمیں پتہ ہے. دو چیزیں یاد رکھیے. وَعَلَى الْإِسْلَامِ السلام کیا مطلب ہے اس کا؟ مروان کو کہا مردہ بات ہوئے مروان تم مجھ حسین سے تم کہتے ہو کہ یزید کے ہاتھ میں بیعت کرو. تمہیں پتہ ہے میرا گھرانہ کون سا گھرانہ ہے؟ میں صاحب کسا سے تعلق رکھتا ہوں. میں اس گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں جہاں ملائکہ نازل ہوتے ہیں. بات سمیٹ رہا ہوں، توجہ کرے. جہاں ملائکہ نازل ہوتے، میرے مولا نے فرمایا وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَام. میں اس اسلام پر جس کی تم بات کر رہے ہو، توجہ چاہیے، میں اس اسلام پر جس کی تم بات کر رہے ہو، میں اس اسلام پر فاتحہ پڑھتا ہوں. میں اس اسلام پہ فاتحہ پڑھتا ہوں. میں نے اس اسلام پہ فاتحہ پڑھ لیا ہے. وہ اسلام جس اسلام میں یزیدیت کے لیے جگہ موجود ہو، جس اسلام میں ولی جیسے والی بن بیٹھے، جس اسلام میں مروان جیسے مشاور بن بیٹھے، میں اس اسلام پہ آخری فاتحہ پڑھ لیتا ہوں. بھائی اس زمانے میں میرے مولا نے مروان کو کہا مردہ باد. تمہاری سوچ پر مشورے دینے والوں کو کہا مردہ باد، میں نکلوں گا، آؤ میرا ساتھ دو. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ آج کے زمانے میں کیا کوئی مروان نہیں؟ آج کے زمانے میں کیا کوئی ولید نہیں؟ آج کے زمانے میں سروں پہ سایہ کیا ہے؟ ولایت کا ہے. بولیں آپ کس کے ماننے والے ہو؟ ولایت کے ماننے والے ہو. کس کے ماننے والے ہو؟ ذرا اونچا بولیں. ولایت کے ماننے. ولایت کہتے کس کو؟ نعرہ حیدری. کس کو کہتے ہیں ولایت؟ یہ ولایت. زبان سے کہہ بھی دیا یا علی تو کیا حاصل؟ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. آگے بڑھوں. بھائی ولایت کس کو کہتے ہیں؟ ولایت کی تعریف سن لو. ممکن ہے کوئی اہل سنت بھی میری بات سن رہا ہو. خلافت ولایت جھگڑا ہے نا، خلافت و ولایت شیعہ سنی کا جھگڑا. لیکن نہ شیعہ نے سوچا نہ سنی نے سوچا ولایت و خلافت کہتے کس کو ہے. خلافت کا معنی ہے کہ اللہ کی زمین پہ کس کا قانون چلنا چاہیے؟ بولیں بولے ذرا اونچا بولیں. اللہ کا قانون چلنا چاہیے نہیں چلنا چاہیے؟ چلنا چاہیے. زمین اللہ کی ہے، مخلوق اللہ کی ہے. تب زمین اللہ کی ہے، مخلوق اللہ کی ہے، تو اللہ کے مخلوق پر قانون کس کا نافذ ہونا چاہیے؟ اللہ کا. ٹھیک، قانون اللہ. اچھا، اس قانون کو نافذ کرنے والا حاکم یہ کس کی طرف سے ہونا چاہیے؟ اللہ کی طرف سے. اگر قانون اللہ کا ہو، حاکم لوگوں کی طرف سے ہو، اس کو کہتے ہیں خلافت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ خلافت. قانون اللہ کا ہو،
حاکم بھی، اس قانون کو نافذ کرنے والا حاکم بھی اللہ کی طرف سے ہو، اس کو کہتے ہیں ولایت۔ اچھا بات آگے بڑھاؤں، اب مجھے بتائیں کیا آج ہمارے سروں پہ سایہ ولایت؟ آج کون سی حکومت ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ جمہوریت۔ اس کی تعریف کیا ہے کہ قانون، زمین پہ رہنے والے لوگ تو اللہ کے ہیں، بندے بھی اللہ کے ہیں، قانون بھی عوام کا ہو، حاکم بھی عوام کا ہو، اس نظام میں زندگی گزار، اسی میں زندگی گزار رہے نا، قانون بھی عوام کا ہے، حاکم بھی عوام کا۔ تو ولایت کے ماننے والوں، جھگڑا پھر کس بات کا ہے؟ دونوں لڑ تو رہے ہو، لیکن کس نظام میں رہ کے لڑ رہے ہو؟ تمہارے سروں پہ سایہ ولایت کا نہیں ہے۔ سن 61 ہجری میں نماز تو ہے، روزہ تو ہے، حج تو ہے، لیکن میرے مولا نے کیا فرمایا؟ یہ اسلام جس میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، لیکن سر پہ حکومت ولایت کی نہ ہو، میں اس اسلام پہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا آپ کی شناخت ہے، ولایت کی پہچان۔ ذرا ہاتھوں کو بلند کرے، بلند کرے ہاتھوں کو، اور ایسا جواب دینے، یا علی ایسے کہنا ہے کہ عزم بھی ہو، ارادہ بھی ہو، ایسا ارادہ جس کو علوی ارادہ کہتے ہیں، عزم علوی، ارادہ علوی، غیرت علوی، استقامت علوی کا ثبوت دیتے ہوئے یا علی کہہ رہے ہیں نعرہ حیدری، یا علی کہہ دیا آپ نے، یہ ولایت کا نعرہ ہے۔ یعنی میرے مولا فرما رہے ہیں، اے مروان، وہی حق ہے یا مروان، مردہ بات ہوئے مروان، تم سوچتے ہو کہ میں حسین یزید کے ہاتھ میں بیچ دوں؟ ولید جو اس وقت یزید کا چچزاد ہے، چچزاد بھائی، ولید بن عتبہ، ولید بن عتبہ، یزید بن معاویہ، ولید بن عتبہ بن ابی سفیان، یزید بن معاویہ بن ابو سفیان، یہ دو شخصیتیں۔ مدینے کا والی کون ہے؟ ولید۔ اور مسلمانوں کے اوپر حکومت کس نے قائم کی؟ یزید نے قائم کی تھی نا، یزید تھا۔ میرے مولا کو جب ولید نے بلایا، یزید کا خط آیا ہے توجہ میری بات کی طرف، کہا یزید کا خط آیا ہے، مولا کا قیام سنا رہا ہوں، یزید کا خط آیا ہے، اور یزید نے کہا ہے کہ حسین ابن علی سے بیعت لینی ہے، اگر بیعت کا انکار کرے دربار میں ہی حسین کا سر قلم میں دینا اور سر پھر شام بھیجنا۔ اور میرے مولا کو جب بلایا گیا، میرے مولا نے جب بتایا مولا کو کہ ولید نے، یزید کا پیغام آیا ہے کہ بیعت کر لیں، بیعت کرے تو دنیا بھی ہے، عہدہ بھی ہے، سب کچھ مل جائے گا، مال و دولت بھی، جیسے کوفیوں کو مال و دولت دیے، مال دولت جیبوں میں ڈالے، گھروں میں بیٹھ گئے۔ میرے مولا نے کیا فرمایا؟ کہا تم کی بتاؤں میں کون ہوں؟ اللہ اکبر، کہا میں کون ہوں؟ بتاؤں میں کون ہوں؟ اور میرے رگوں میں کس کا خون دوڑ رہا ہے؟ میرے رگوں میں ان ہستیوں کا خون دوڑ رہا ہے جس ہستی کا نام حیدر کرار ہے، جس ہستی کا نام فاطمۃ الزہرا ہے، جس ہستی کا نام رحمت للعالمین ہے، اور جس کے رگوں میں علی و فاطمہ کا خون دوڑ رہا ہو، وہ کبھی بھی یزید کے ہاتھ میں بیعت نہیں کر سکتا۔ یا علی، یا علی، لبیک یا
مکے والوں نے لبیک کہا، کوفے والوں نے لبیک کہا، بصرہ و یمن نے لبیک کہا نہیں، مولا آج دیکھے آپ کے عاشق اور آپ کے عزادار لبیک کہنے آئے ہیں، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ جزا بات آگے بڑھا دوں تاکہ منزل پہ پہنچوں میں۔ تو میرے بھائی امام نے فرمایا جس کہ تم بات کر رہے ہو، یزید رجل فاسق شارب الخمر معلن بالفسق قاتل النفس المحرمہ، یزید فاسق ہے، فاجر ہے، قاتل ہے، شرابی ہے، دہشت گرد ہے، نشئی ہے، اور میں وہ پاکیزہ ہستی ہوں۔ یہ نہیں فرمایا میں حسین یزید کی بیعت نہیں کروں گا، بلکہ فرمایا مثلی، مجھ جیسا قیامت تک یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کہا میں حسین بیعت نہیں کروں گا، نہیں کہا مجھ جیسا۔ بہت ہدایت ہے اس جملے میں، امام ہادی ہے، امام المبین ہے، تو امام المبین کی بات بھی بہت واضح ہوتی ہے اور بڑی ہدایت ہوتی ہے اس بات میں۔ میرے مولا نے فرمایا مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت، یعنی مولا فرما رہے ہیں آج میرے رگوں میں علی و فاطمہ کا خون ہے، جو مجھ سے یہ گوارا نہیں ہوتا کہ یزید کے ہاتھ میں بیعت کرے۔ قیامت تک آنے والے انسانوں میں میرا عزادار موجود ہوگا، اور میرے عزادار نے میری محبت وجود میں رکھی ہوگی، اور جس کے دل میں حسین کی محبت ہوگی وہ قیامت تک کسی یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں رکھ سکتا، وہ کبھی نہیں رکھ سکتا۔ اب میں سوال کر کے بات ختم کروں، پھر آج سروں پہ سایہ کس کا ہے؟ کون سا نظام ہے سروں پہ؟ اونچا بولے اور تھوڑا اونچا بولے، جمہوریت۔ پرچم کس کے؟ جمہوری پرچم۔ طاغوتی جھنڈے، میں اکثر میرے مجلسوں میں کہا اگرچہ بات سخت ہے لیکن حسین والوں کا دل بہت نرم ہوتا ہے ہدایت لینے کی۔ بھائی علم چومتے ہو نا، علم جب علم چومتے ہو نا ہاتھ سے چوم رہے ہو، علم تھامتے پکڑتے ہو نہیں پکڑتے ہو، میں کہتا ہوں تھامتے نہیں ہو، پکڑتے ہیں۔ تھامنا اور ہوتا ہے، پکڑنا اور ہوتا ہے۔ تھامتے اور جھنڈے ہیں، چومتے جیسے مکہ والوں نے تھاما عبداللہ ابن زبیر کا پرچم، چوما امام حسین کا ہاتھ۔ آج غازی کا علم ہم چومتے ہیں، غازی کا علم بہت بڑا پیغام لے کر آیا ہوا ہے کہ اللہ کا نظام ولایت ہے، تم اللہ کے بندے ہو، تمہارے اوپر قانون بھی کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا۔ حاکم بھی کس کی طرف سے ہونا چاہیے؟ اللہ کا۔ اور یہ اس نظام کا پرچم ہے جس پرچم کو آپ کہتے ہو غازی کا علم۔ تو غازی کے علم کو جو علامت بن چکی ہے، اس علم کو علمدار ملا، اور ایسا علمدار کہ ایسا علمدار بازو کٹے لیکن علم گرنے نہیں دیا، ایسا وفادار۔ غازی کا علم فقط چومتے ہو، تھامو۔ تھامنا کس کو کہتے ہیں؟ تھامنا یہ ہے کہ اگر غازی کا علم چوم لیا ہے، پکڑ لیا ہے، تو پھر وفادار رہنا، غدار نہ بننا۔ غازی سے غداری کیا ہوگی؟ غازی سے غداری یہ ہے کہ اگر غازی کا پرچم اٹھایا ہے تو پھر تیرے ہاتھ پاک ہو گئے ہیں، پھر کسی اور کا جھنڈا نہ لہرانا ہاتھ میں اٹھا کے۔ سخت تھی نا بات تو سخت ہے، لیکن حقیقت ہے کہ ہم ہر ایک رنگ برنگی جھنڈے اٹھاتے ہیں۔ محرم میں غازی کا علم، باقی سارا سال سر پہ سایہ دوسرے جھنڈوں کا۔ میڈیا دیکھو، میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے، میڈیا پہ کس نظام کی ترویج ہو رہی؟ ولایت کی۔
تو ولایت کے ماننے والے اٹھو، یہ خاموشی کہاں تک، لذت فریاد پیدا کر، زمین پر تو ہو اور تیری صدا ہو آسمانوں میں۔ شیعہ وہ ہوتا ہے بھائی، چپ رہنے والا کوفی ہوتا ہے، برکت لینے والا ابن مطیع ہوتا ہے، لیکن حرکت کرنے والا عاشورائی ہوتا ہے، ساتھ چلنے والا عاشورائی ہوتا ہے۔ وَعَلَى الْإِسْلَامِ السلام، یہ اسلام جس کی تم بات کر رہے ہو، رنگ برنگی جھنڈے اور عبادت بھی ہے، غازی کا علم بھی ہے، رنگ برنگی جھنڈے بھی ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ان کو دو، یہ تمہارے ہیں، یہ مسائل حل کرے گا، ان کے ساتھ چلو، یہ مسائل حل۔ چلتا ہوں تھوڑی دیر ہر ایک راہرو کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہبر کو، میں راہبر کو نہیں پہچانا۔ تمہارا نظام ولایت ہے، تمہارا نظام مہدویت ہے۔ اس زمانے میں امام مہدی کے نظام کے لیے جوانوں نے کوشش کرنی ہے، لیکن اسے نکال دیا۔ بس عموماً دودھ سے یا دہی سے مکھن نکالا جاتا ہے، دیکھا ہوگا، دادی اماں مکھن نکالتی ہے، اور مکھن نکال کے کیا کرتی، پہلے بچے آتے ہیں، ماشاءاللہ خدا سلامت رکھے ان بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ دادی اماں سے کبھی لسی پیا؟ بچے خوش ہو کے کہہ رہے ہیں ہاں لسی پی ہے۔ لسی جب دادی اماں بناتی ہے، بچے پوچھتے ہیں دادی لسی، دادی لسی، دادی لسی، دادی۔ ایک نقطہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، توجہ چاہیے عزادارو۔ دادی لسی تیار کر، کب لسی بنتی ہے؟ جب مکھن الگ ہو جائے، چھاچھ الگ ہو جائے، مکھن الگ ہو جائے، چھاچھ الگ ہو جائے، مکھن الگ ہو جائے، چھاچھ الگ ہو جائے۔ پھر دادی اماں کیا کرتی ہے، مکھن نکال کے سائڈ پہ رکھ لیتی ہے، بچوں آ جاؤ لسی تیار ہے، اور لسی بچوں کو پلا دیتی۔ اور ایسا موسم ہو اور باہر سبھی لسی کا لگے تو شاید رش اتنا ہوگا، کیوں موسم گرمی کا ہے، اور لسی تو چھاچھ ہے، اصل چیز لسی سے نکل چکی ہے، وہ ہے مکھن، وہ ہے مکھن۔ اب بچے لسی پیتے، لسی پینے کے بعد کیا حالت ہوتی ہے بچے کی؟ کیا ہوتی ہے؟ سو جاتے ہیں۔ ایک دین وہ دین ہے جو امام حسین نے پیش کیا، اور ایک وہ دین ہے جو بنو امیہ نے پیش کیا۔ بنو امیہ کا اسلام جس سے مکھن ولایت کا نکال دیا گیا ہے، حکومت کا نکال دیا گیا ہے، حکومت کا نکال دیا گیا ہے، کہ حکومت یزید کی ہو، بے شک لوگ عبادت کرتے رہے، اس کے پیچھے چلو جس کی حکومت ہے۔ مکھن نکال کے جو دین تم پلاؤ گے، وہاں کوئی عاشورائی جوان تیار نہیں ہوگا۔ یہ چھاچھ والے دین قوموں کو سلا دیتا ہے، بیدار نہیں کرتا۔ بیدار کرنے کے لیے حسینی دین چاہیے، اور امام حسین یہی فرما رہے ہیں وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامُ حیحات منا ذلہ، حیحات، لیکن ناشنا ہے، حیحات منا ذلہ، ادھر مجھے تعجب ہو رہا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، کہ امام حسین کے پیروکار بیٹھے ہیں اور امام کا نعرہ یاد نہیں۔ ابھی کوئی سیاسی نعرہ لگائے تو یاد ہو، سیاسی جھنڈا پکڑے تو بڑے تھام تھام کے جھوم جھوم کے نعرے لگائے۔ یہ نعرہ کسی خطیب کا نہیں، کسی ذاکر کا نہیں، کسی مفتی کا نہیں، کسی مولوی کا نہیں، کسی نوح خان کا نہیں، مرثیہ خان کا نہیں، سیاستدان کا نہیں، امام حسین کا نعرہ ہے۔ تو ایسے بلند کرو کہ لگے کہ جس طرح امام نے یزید کو للکار کے، یزیدیت کو للکار کے کہا تھا حیحات من الذلہ، کہ ذلت ہم سے دور ہے، تو امام حسین کے پیروکار بھی ایسے حیحات کہیں کہ بی بی سیدہ کا دل خوش ہو جائے، امام زمانہ کا دل خوش ہو جائے، حیحات من الذلہ۔
بات ختم ہو گئی. کاش اس زمانے میں ہیہات کہنے والے ہوتے، کاش اس زمانے میں لبیک کہنے والے ہوتے. آج ایک ارادہ کرنا بس کہ غازی کا علم اگر جھوما ہے تو ہاتھ آلودہ اب نہیں کرنا. غازی کا نعرہ بلند کیا امام حسین کا تو کسی اور کے لیے آپ حمایت نہ کرو، کسی اور پارٹی کی، کسی اور گروہ کی کیوں حمایت کرتے ہو؟ جب امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف جیسا امام رکھتے ہو تو اسی کے نظام کی ترویج کرو اس زبان سے. اگر غازی کا کھایا ہے نیاز، مولا کی نیاز کھائی ہے تو زبان بھی مولا کا ہونا چاہیے. جس طرح میثم تمار کی زبان علوی زبان تھی، زبان کٹ گئی تو وجود بول رہا تھا کہ علوی ہے. ایسا چاہیے.